بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کی سپریم کورٹ میں بنے آئینی بینچ نے چند دن پہلے سپریم کورٹ کے اس ایک حکم نامے کے ذریعے کہا تھا فوجی عدالتوں کو کہ آپ فیصلہ سنا سکتے ہیں، باقی تو پھر سپریم کورٹ دیکھے گی اور جب ختمی فیصلہ ہوگا تو اس کو دیکھیں گے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے فوجی عدالتوں کو اجازت دے دی تھی کہ آپ جو ہے وہ فیصلے سنائیں۔ تو اب سے تھوڑی دیر پہلے پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے اس فیصلے کو ہی سامنے رکھتے ہوئے یا اس کو بنیاد بناتے ہوئے آج فوجی عدالتوں کی جانب سے باقاعدہ طور پہ فیصلے سنا دیے گئے ہیں، اور جو آئی ایس پی آر کا اعلامیہ ہے وہ جاری ہوا، اور 25 لوگوں کے حوالے سے جو چیزیں آئی ہیں میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ آئی ایس پی آر نے اپنے اعلامیہ میں لکھا ہے جی 9 مئی 2023 کو قوم نے کئی مقامات پر سیاسی طور پہ اشتعال انگیز، تشدد اور آتش زنی کے المناک واقعات دیکھے جو پاکستان کی تاریخ کے ایک سیاہ باب کی نشاندہی کرتے ہیں۔ نفرت اور جھوٹ کی ایک پائیدار داستان کی بنیاد کے اوپر مسلح افواج کی تنصیبات پر سیاسی طور پہ منظم حملے کیے گئے، جن میں شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی بھی شامل ہے۔ تشدد کی ان صریح کارروائیوں نے نہ صرف قوم کو صدمہ پہنچایا بلکہ سیاسی دہشت گردی کی اس ناقابل قبول کوشش کو تشدد اور جبر کے ذریعے مسلط کرنے کی ضرورت پر زور دیا۔ اس یوم سیاہ کے واقعات کی کڑی ہے باریک بینی سے تحقیقات کے ذریعے 9 مئی کے سانحے میں ملوث ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کے لیے ناقابل تردید شواہد اکٹھے کیے گئے۔ کچھ کیسز بعد قانون کے مطابق فیلڈ جنرل کورٹ مارشل کے لیے بھیجے گئے، جہاں ان کی مناسب کارروائی کے بعد ٹرائل ہوئے۔ 13 دسمبر 2024 کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے 7 رکنی آئینی بینچ نے ہدایت کی کہ سپریم کورٹ کے سابقہ حکم کی وجہ سے زیر التوا مقدمات کو حتمی شکل دی جائے اور ان پرتشدد واقعات میں ملوث ملزمان کے مقدمات کے فیصلوں کا اعلان کیا جائے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں فیلڈ جنرل کورٹ مارشل نے پہلے مرحلے میں 25 ملزمان کو سزائیں سنائی ہیں۔ تمام شواہد کی جانچ پڑتال کے بعد ملزم کو تمام قانونی حقوق فراہم کرنے اور مناسب کارروائی کی تکمیل کے بعد اب کون کون لوگ ہیں ان کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ جو پہلا شخص ہے نام ہے جان محمد خان ولد تور خان، 10 سال قید بامشقت، بتایا گیا جی جناح ہاؤس واقعے میں ملوث۔ دوسرے شخص ہے محمد عمران محبوب ول محبوب احمد، ان کو بھی 10 سال قید بامشقت، بتایا گیا جی جناح ہاؤس واقعے میں ملوث۔ پھر ہے جناب راجہ محمد احسان ول راجہ محمد مقصود، ان کو بھی 10 سال قید بامشقت، جی ایچ کیو حملہ کیس تھی۔ اس کے بعد نمبر 4 پہ جناب رحمت اللہ ول منظور خان، 10 سال قید بامشقت، جی پنجاب رجمنٹل سینٹر مردان واقعہ۔ آگے جی انور خان ول محمد خان، 10 سال قید بامشقت، پاکستان ایئر فورس بیس میاں والی واقعہ۔ نمبر 6 پہ ہیں جی محمد آفاق خان ول محمد اشفاق خان، 9 سال قید بامشقت، بنو کینٹ واقعہ۔ اس کے بعد ہے جی داؤد خان ول امیر زیب، ان کو 7 سال قید بامشقت، چکدرہ کلا واقعہ۔ نمبر 8 کے اوپر ہیں جی فہیم حیدر ول فاروق حیدر، 6 سال قید بامشقت اور جناح ہاؤس واقعہ۔ آگے جی نمبر 9 پہ زاہد خان ول خان محمد، 4 سال قید بامشقت، ملتان کینٹ چیک پوسٹ واقعہ۔ اس کے بعد جی نمبر 10 کے اوپر ہیں یاسر نواز ول امیر نواز، 2 سال قید بامشقت، پنجاب رجمنٹل سینٹر مردان واقعہ۔ اس کے بعد عبد الحادی ول عبد القیوم، 10 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس واقعہ۔ نمبر 12 پہ علی شان ول نور محمد، 10 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس واقعہ۔ اس کے بعد نمبر 13 پہ داؤد خان ول شاد خان، 10 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس واقعہ۔ نمبر 14 پہ ہیں جی عمر فاروق ول محمد صابر، 10 سال قید بامشقت، جی ایچ کیو واقعہ۔ آگے نمبر 15 پہ ہیں جناب بابر جمال ول محمد اجمل خان، 10 سال قید بامشقت، پاکستان ایئر فورس بیس میاں والی۔ نمبر 16 پہ محمد حاشر خان ول طاہر بشیر، 6 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس واقعہ۔ نمبر 17 پہ محمد عاشق ول نصیب خان، 4 سال قید بامشقت، جناح ہاؤس واقعہ۔ اس کے بعد خرم شہزاد ول لیاقت علی، 3 سال قید بامشقت، ملتان کینٹ۔ 19 پہ محمد بلال ول منظور حسین، 2 سال قید بامشقت اور یہ جناح ہاؤس واقعہ۔ نمبر 20 پہ سید عالم ول معاذ اللہ خان، 2 سال قید بامشقت، پنجاب رجمنٹل سینٹر مردان واقعہ۔ نمبر 21 کے اوپر جی
لئیق احمد ول منظور احمد 2 سال قید بامشقت ISI آفس فیصلہ آباد واقعہ. نمبر 22 پہ علی افتخار ول افتخار احمد 10 سال قید بامشقت جناح ہاؤس واقعہ. نمبر 23 پہ ضیاء الرحمان ول اعظم خورشید 10 سال قید بامشقت جناح ہاؤس واقعہ. نمبر 24 کے اوپر عدنان احمد ول شیر محمد اور 10 سال قید بامشقت پنجاب ریجمنٹل سینٹر مرنا واقع. نمبر 25 کے اوپر شاکر ول انور شاہ 10 سال قید بامشقت پنجاب ریجمنٹل سینٹر مردان واقعہ. مزید ISPR کے اعلامیے میں لکھا گیا جی بقیہ ملزمان کی سزاؤں کا اعلان بھی کیا جا رہا ہے اور اس کا اعلان جلد ہی کیا جائے گا جب یہ عمل مکمل ہو جائے گا. یہ قوم کو انصاف کی فراہمی کی میں ایک اہم سنگ میل ہے. یہ تمام ان لوگوں کے لیے ایک واضح یاد دہانی ہے جو مفاد پرستوں کا استحصال کر رہے ہیں اور ان کے سیاسی پراپوگینڈے اور نشہ آور جھوٹ کا شکار ہیں. آئندہ کبھی قانون کو اپنے ہاتھ میں نہ لیں. مزید لکھا گیا کہ متعدد ملزمان کے خلاف انسداد دہشت گردی عدالت کی مختلف عدالتوں میں مقدمات بھی چل رہے ہیں اور ان کے مقدمات قانون کے مطابق چل رہے ہیں. تاہم سانحہ 9 مئی کے ماسٹر مائنڈ اور منصوبہ سازوں کو آئین و قانون کے مطابق سزا ملنے کے بعد ہی حقیقی معنوں میں انصاف ملے گا. ریاست پاکستان ریاست کی ناقابل تسخیر ریٹ کے قیام کو یقینی بنانے کے لیے انصاف کی فراہمی کے لیے بھرپور طریقے سے کوششیں جاری رکھے گی تاکہ نفرت تو فرقہ بازی اور بے بنیاد پراپوگینڈے پر مبنی تخریبی اور تباہ کن سیاست پر مبنی تشدد کی اس برائی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا جائے. تمام مجرموں کے پاس اپیل کا حق اور دیگر قانونی ذرائع برقرار ہیں جیسا کہ قانون اور آئین کی ضمانت دی گئی ہے. یہ ISPR کا اعلان ہے جو ان کی جانب سے کیا گیا ہے. اب اس بارے میں ابھی تک جو چیزیں ہیں جو ہمارے سامنے آئی ہیں 25 میں سے 4 ملزمان کو 2 سال قید کی سزا سنائی گئی ہے اور وہ آلریڈی 19 مہینے کی قید پہلے ہی کاٹ چکے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ یہ بڑی جلدی اس کی تو ضمانت ہو جائے گی. تو اس میں سے 14 ملزمان کو 10 سال قید کی سزائیں ہیں, 11 کو 9 سال کی ہیں, کچھ کو 7 ہیں, کچھ کو 5 سال اور 2 سال کی سزائیں جو ہیں وہ سنائی گئی ہیں. اور بنیاد وہی بنائی گئی ہے کہ جی ہمیں سپریم کورٹ نے جو ہے وہ اجازت دی ہے. لیکن اس کے اندر عمران خان کے بھانجے حسان نیازی کا نام نہیں ہے. ان سے ہٹ کے جو میاں محمود الرشید ہیں ان کے بھانجے میاں اکرم عثمان بھی چونکہ فوجی حراست کے اندر ہیں, ابھی ان کے متعلق بھی پتہ نہیں چلا کہ ان کو کیا سزائیں سنائی دی گئی ہیں. اب اس حوالے سے ایک بڑا امپورٹنٹ ہے چونکہ سپریم کورٹ کو کہا گیا تھا کہ جی وہ ہم کوئی لمبی سزائیں نہیں سنائی جائیں گی, اور اس کے بعد ایک ویڈیو پیغام بھی جاری کیا گیا ہے جس میں ان کی تصویریں ہیں, ساتھ ساتھ سزائیں ہیں اور جو ساتھ میوزک جاری کیا گیا, پتہ نہیں وہ بھی فیصلے کا حصہ تھا کہ نہیں تھا, وہ بھی بڑا مشکل سے. اچھا, اس حوالے سے جو 2 لوگ ہیں بتایا گیا ہے جس میں جن کو 10 سال کی سزا پہنچی تھی, ایک راجہ محمد احسان بن راجہ محمد مقصود ہے اور عمر فاروق بن محمد صابر شامل ہیں. ان کو اب اڈیالہ جیل منتقل کر دیا گیا ہے چونکہ عدالت نے یہ کہا تھا کہ ان کو آپ سزائیں سنانے کے بعد جو ہے وہ سویلین اتھارٹیز کے حوالے کریں. دوسری بات یہ ہے کہ بھائی سپریم کورٹ نے اس حوالے سے کہا تھا کہ ان کا جو ٹرائل آپ سزائیں سنائیں حتمی فیصلہ سپریم کورٹ کرے گی. بالفرض کل کو سپریم کورٹ کہتی ہے کہ فوجی عدالتوں کا ٹرائل ٹھیک نہیں ہے یا فوجی عدالتیں ٹرائل نہیں کر سکتی, تو ان بیچاروں کا ایک اور ٹرائل ہوگا. یعنی ایک جرم کے اندر جو ابھی ثابت ہوگا, یعنی فوجی عدالتوں نے ثابت کر دیا, تو اس میں 2 بار ٹرائل, یہ بھی ایک بڑا بنیادی سوال ہے. پھر وہ عندلیب عباس کو سزا نہیں سنائی گئی, مراد راز کو, جن لوگوں نے